چائنا 1900 آپ آج کا چائنا دیکھ رہے ہیں، 1960 کا چائنا معلوم ہے آپ کو یا اس سے پہلے کا؟ اس سے پہلے یہ حال تھا وہاں پہ کہ وہاں پہ لوگ 1960 سے پہلے اوپیم کے اندر نشے میں پڑے رہتے تھے. اٹ واز کالڈ، وہ اوپیم، وہ اتنے اوپیم کے ایڈکٹ ہو چکے تھے، وہ اتنے ڈرگس کے ایڈکٹ ہو چکے تھے کہ وہ پاکستان سے 91 میں قرضہ لیا تھا. پاکستان نے قرضہ دیا تھا چائنا کو. کیا آپ کو یہ بات پتا ہے؟ 1965 میں جرمنی کو پاکستان نے قرضہ دیا تھا. کیا یہ بات پتا ہے آپ کو؟ سو پاکستان واز آن دا رائز، بٹ ایوری نیشن، ہر ملک، ہر قوم اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرتی ہے. شاید یہ ہمارا لو مومنٹ ہو ایز اے کنٹری، بٹ آپ جیسے لوگ، آپ جیسا یوتھ جو جتنا اسٹرانگلی ہمارے ان صاحبزادے کی بات کو انڈورس کیا ہے، آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف اٹ کہ آپ لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہے وہ چینج لانے کا. کمنگ بیک ٹو اردو لینگویج، کیا ہماری اردو لینگویج کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں؟ کیا وہ تمام ایجوکیشن سسٹم موجود ہے جو ہمیں ترقی کے لیے ضرورت ہے؟ نہیں. سو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ لانا پڑے گا جس کے بعد ہم شفٹ لائیں. پاکستان کے اندر میرے خیال میں کچھ نہیں تو 40-50 لینگویجز میں بولیاں بولی جاتی ہیں، اور کچھ علاقوں کے اندر تو اردو پراپرلی سمجھی بھی نہیں جاتی ہے. بٹ دیر از ون لینگویج جو ایک انگریزی فی الوقت ایز اے میڈیم پڑھائی جا رہی ہے کہ جو ایک سنگولر لینگویج کے طور پہ ہوتی ہے. آپ کو شاید پتہ نہ ہو، یا اگر ہسٹری آپ لوگوں میں سے کسی کو شوق ہو، سب سے زیادہ دنیا میں ترقیاں جہاں سے ویسٹ نے لی، وہ کس نیشن سے لی؟ وہ عرب نیشن سے لی. جو آج آکسفرڈ، جو آج کیمبرج، جو آپ ہارورڈز کی بات کرتے ہیں، یہ بخارا، سمرقند، یہ سٹیز ہوتی تھیں ٹولیڈو اسپین میں. جتنا ویسٹ آج ترقی کر رہا ہے وہ ٹولیڈو کی وجہ سے کر رہا ہے جو ایک مسلم اسٹیٹ تھا. جتنی یورپ سے پرنسس کنگز جو ہے پرمیشنز لے کے بچیوں کو بھیجتے تھے اپنے وہاں کے کنگز کے کہ جی ہماری بیٹی کو یہاں پہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، اور وہ سارا عربک میں تھا. ایوری تھنگ واز عربک. وائی؟ بیکاز دے ور ان کنٹرول، دے ہیڈ دی ایڈوانسمنٹس. وہ ترقی یافتہ تھے اس وقت. الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، ایسٹرالوجی، یہ سب مسلمانوں کے، عربs کے انوینشنز ہیں آج کل کے دور میں. بٹ ہم کیا ہوا، جیسے ہر نیشن کا ایک زوال آتا ہے، ہم پیسے کے پیچھے لگ گئے یا فار واٹ ایور ریزنز وی سا ڈکلائن. مغلز نے اٹیک کیا، بغداد کی لائبریری جو سب سے بڑی لائبریری ان دا ورلڈ تھی وہ ڈسٹرائے کر دی اس نے. تو ہمارا جو ایک ہب تھا صرف جو بچا تھا مسلمانوں کا، وہ تھا ٹولیڈو اسپین میں. اور جب اسپین کی کانکویسٹ ہوئی تو جتنا جو یورپین ریزونانس آپ کہتے ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا، کیونکہ پوری ایجوکیشن ٹولیڈو سے ٹرانسلیٹ ہوئی انٹو دا لوکل لینگویجز اینڈ دیٹس ویئر دے روز. آج وہ لوگ اس پاور میں، ہم اس پاور میں اس وقت نہیں ہیں. سو ونس ہم اپنے ایک سرٹن لیول، سرٹن تھریشولڈ کے اوپر لے آئے نا، گاڑی 5th گیئر میں ڈائریکٹلی اٹھاؤ گے گاڑی بند ہو جائے گی. 1st گیئر سے اٹھاؤ. سو ونس وی ریچ دیٹ لیول، اس کے بعد ہم لینگویجز کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کس لینگویج میں ہو. ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں ہی نہیں کہ جو اس کو سپورٹ کر سکے اردو لینگویج میں اتنی واسٹ. بٹ یس 1980s میں کوشش ہوئی تھی، لیکن ہاف بیک تھی. اس کے اندر بھی ہاف کوک چل رہا تھا. یا تو ایک کسی بھی قوم کو ترقی کے لیے ایک جنریشن کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. کیا آپ لوگ تیار ہیں وہ سیکریفائس کے لیے؟ اف یس دین یو گائز ول فیس دا پرابلم فار دا پراسپیرٹی اپنے آگے والی نسلوں کے لیے.